حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، میں نے سورہ انفال کی ایک آیت پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد، اس آیت کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ لِيَقْتُلُوكَ أَوْ لِيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کافر تمہارے خلاف جو سازش کر رہے تھے تم کو قید میں رکھنے کی، یا تم کو قتل کرنے کی، یا تم کو بستی سے نکال کر باہر کرنے کی، اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ وہ اپنی چال چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے مطابق، حکمت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ پچھلے خطبے میں بتایا گیا تھا کہ مدینہ کا دروازہ مسلمانوں کے لیے کھل گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر بھی گئے تھے مدینہ کو، اور وہاں جو اسعد بن زرارہ مدینہ کے تھے، ان دونوں کی کوشش سے، اللہ کی مہربانی سے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت معاذ نے بھی قبول کیا، حضرت اسید بن حضیر جو کہ قبیلوں کے سردار تھے، انہوں نے بھی قبول کیا اسلام۔ جب راستہ کھل گیا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مسلمانوں کو، اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ مدینہ کو جاؤ، وہاں امن و سکون کی زندگی تم کو نصیب ہوگی۔ مکے کی زندگی انتہائی تکلیف کی، اور پھر مکے سے حبشے کو جانا، وہ بھی ذرا مشکل مسئلہ تھا، بار بار جانا۔ اللہ کے رسول نے کہا انصار سے اور خزرج سے ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے، وہ مسلمانوں کی حفاظت کریں گے اور مسلمانوں کو پناہ دیں گے، ہر طرح کی مدد کریں گے، لہٰذا تم جاؤ وہاں۔ اب ایک ایک جانے لگے۔ ان میں سے صرف دو کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں۔ ایک تھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا کہ صاحب میں جاتا ہوں۔ ان کی بیوی کو بتایا، بیوی نے کہا میں بھی نہ جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ دونوں مسلمان تھے، دونوں نکلے۔ معلوم ہو گیا ام سلمہ کے خاندان والوں کو کہ ابو سلمہ ہمارے خاندان کی بچی کو لے کر مدینہ کو جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ آئے، کہا کہ ابو سلمہ تم جانا چاہتے کیا؟ جاؤ، ہماری بچی کو لے کر نہیں جا سکتے، بچے ہمارے خاندان کی ہے۔ کہا میری بیوی ہے؟ کہا نہیں، وہ ہماری بیٹی ہے، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ ابو سلمہ نے کہا ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ابو سلمہ کے گھر کے لوگ آئے، بولے ٹھیک ہے، ام سلمہ کو تو اس کے گھر کے لے گئے، یہ جو بچہ ہے عمر 2-2.5 سال کا تھا، یہ ہمارا بچہ ہے، ابو سلمہ تم نہیں لے جا سکتے۔ چلے گئے جی۔ 1 سال سے زیادہ ہو گیا ابو سلمہ مدینہ میں، اور ام سلمہ اور ان کے بیٹے مکے میں۔ ام سلمہ کہیں ہیں، بیٹا کہیں ہے۔ کیا کرتی تھی؟ روزانہ شام کے وقت مکے سے باہر ابطح ایک جگہ کا نام ہے، وہاں جا کے بیٹھتے، روتی بہت روتی جی۔ کتنے دن ایسا ہوا، بہت ہوئی۔ ایک دن ایک آدمی نے دیکھا رو رہی ہے، انہی کے خاندان کے، پوچھا کیوں اتنا روتی ہو؟ کہا کہ میں مدینہ جانا چاہتی ہوں میرے شوہر کے ساتھ، اور میں اپنے بچے کو ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن میرے خاندان کے لوگ مجھے نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے آ کے ان کے خاندان کے لوگوں سے کہا کیوں ایسے کرتے ہو؟ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اور چند دن کے بعد مر جائے گی، رو کر اس کا حال بھلا ہو گیا ہے، تم اجازت دو اس کو۔ ان کے بیٹے کے پاس جا کے کہا تم بھی اجازت دو جی، بیٹے کو لے کر جائے گی وہ۔ الحمدللہ، سال بھر گزرا جی، 1-2 دن کیا، بہت دن گزرے۔ کتنی محبت تھی دین سے، اسلام سے، اور شوہر سے
اور اللہ کے رسول کی جو بستی ہونے والی آئندہ، ابھی تو اللہ کے رسول ہجرت نہیں کیے، وہ بستی کو جانے کا کتنا شوق تھا جی. کیا لے گئے ساتھ؟ گھر لے گئے، کپڑے لے گئے، جائیداد لے، کچھ بھی نہیں جی. جو کپڑے پہنے تھے اس کے ساتھ چلے گئے. ان کے مال اور جگہ کی، گھر کی محبت ان کے دلوں میں نہیں تھی. اب چلے گئے. ایک آدمی نے دیکھا، عثمان بن ابی طلحہ نے، وہ کافر. کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مدینے کو جا رہی ہوں. کتنا ہے مدینہ؟ 500 کلومیٹر. انہوں نے کہا کون ہے تمہارے ساتھ؟ اللہ ہے. کہا نہیں، تم ایسے نہیں جا سکتی. انہوں نے کہا میں تم کو پہنچاتا ہوں. اتنا شریف انسان، کافر شریف انسان. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اتنے شریف انسان کو میں نے نہیں دیکھا. چلتے 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 اونٹ کو لے کر، سمجھتے کہ ام سلمہ کو شاید پیشاب وغیرہ کی ضرورت ہوگی، تو اونٹ کو بیٹھا کے کہتے میں تیرے دور جاتا ہوں پھر آتا ہوں. یہ پیشاب وغیرہ کر لیتی، کچھ کھانا ہے تو کھا لیتی، کچھ بھی جو ستو یا کھجور تھا، پھر وہ آتے. ایسے ہی بلا کے لے گئے جی. 4-5 دن، 500 کلومیٹر نا، لے گئے. قباء کے پاس پہنچے، مدینے کے قریب پہنچ کر کہا یہ ہے مدینہ، تم جاؤ. واپس آ گئے جی. سبحان اللہ. اللہ کیسے مدد کرتا ہے اپنے بندوں کی. جو ابو سلمہ کے بیٹے تھے عمر، وہ بچے کو ادھر چھینتے ادھر چھینتے، یہاں تک کہ ان کا کندھا بھی ذرا پھسل گیا، بچہ رونے لگا بہت. سبحان اللہ. اب ام سلمہ مدینے کو پہنچ گئی. کتنی قربانیاں لوگوں نے دی ہے. ایک اور واقعہ بھی ذکر کر دیتے ہیں. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا صہیب رومی. گورے تھے، اس لیے شاید ان کا نام لوگوں نے روم والا رکھ دیا. رومی بولے تو روم والے. معلوم ہوتا ہے کہ روم کے نہیں تھے، عربی کے کسی قبیلے کے تھے، بہت گورے چٹے تھے، اس لیے صہیب رومی ان کا نام ہو گیا. وہ ہجرت کرنے گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو 10 اونٹ لے کر نکلے. کافروں کو معلوم ہو گیا. کہا نہیں جا سکتے تم. کہا کہ کیوں نہیں جاؤں گا، میں جہاں چاہوں گا جاؤں گا. کہا نہیں، تم جب مکے کو آئے غریب تھے، فقیر تھے، کیا بھی تمہارے پاس نہیں تھا. مکے میں رہ کے سب کما کے پورا لے کر جانا چاہتے کیا؟ کہا نہیں جی. کہا نہیں، ہم جانے نہیں دیں گے. اچھا تم کو کیا چاہیے؟ کہا جو کچھ تمہارے پاس ہے سب دے دو. کہا ٹھیک ہے، یہ اونٹ بھی لے لو، اور میری ایک جائیداد ہے وہاں، اس میں میں نے سونا رکھا ہے تھوڑا سا، اس کو کھود کر وہ بھی نکال لو. خوش ہو گئے مکے والے. جاؤ. ان کو چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں معلوم ہوا کہ ان کو جو صہیب رومی کو اتنی تکلیف ہوئی اور سب کچھ ان کا چھین گیا، تو اللہ کے رسول نے کہا ربحت بخ ربحت تجارت کا، شاباش صہیب، تم نے جو اللہ کے لیے قربانی دی نا، اللہ نے اس کو قبول کر لیا. ایسے واقعات ہونے لگے. حضرت عمر ابن خطاب بھی نکلے مکے سے، اور 2 ساتھیوں کو بھی تیار کیے، ہم تینوں مل کر جائیں گے، فلاں جگہ آ کر ملنا ہے. حضرت عمر جانے سے پہلے بول کر بھی گئے میں کل جانے والا ہوں، ہجرت کرنے والا ہوں، اگر کوئی آدمی مجھے روکے گا تو خیریت نہیں ہوگی. ایسے انہوں نے اعلان کیا. حضرت عمر تو بچ کے نکل گئے، لیکن اور 2 آدمی تھے نا، ان کے رشتہ دار ان کو پکڑ کر رکھ لیے، نہیں جا سکتے تم لوگ. حضرت عمر گئے. ایسے واقعات ہوتے رہتے تھے. چھپ کے جانا، کسی کو بھی معلوم نہیں ہونا. اس طرح اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے آخر میں اب اللہ کے رسول کو ہجرت کرنا ہے.
ابو بکر صدیق بھی کئی مرتبہ اللہ کے رسول سے اجازت چاہے، اللہ کے رسول مجھے بھی ہجرت کی اجازت دیجیے نا. کہا نہیں جی، ابھی تم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم میرے ساتھ جاؤ. بہت خوش ہو جاتے تھے حضرت ابو بکر صدیق. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے دن قریب آ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی کہ مکے سے نکلنا ہے اور مدینے کو جانا ہے. یہ کافروں نے اس وقت ایک میٹنگ کی، ان کا ایک دار الندوہ، اس کو بولتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس. اس میں سب لوگ جمع ہو کر مشورہ کیا کہ بھئی کیا کریں. اس طرح سب جا رہے ہیں، لگتا ہے کہ وہاں ان کی حکومت قائم ہو جائے گی اور سب لوگ چلے جائیں گے مکے سے، ہمارے گھر مکے کے لوگ تو ہم پر حملہ بھی کریں گے، کیا بھی کریں گے. چلو ہم لوگ مشورہ کریں گے کہ صاحب کیا کرنا ہے ان کے ساتھ. جمع ہوئے دارالندوہ میں. ایک بوڑھا آدمی آیا، بڑی داڑھی، بڑی پگڑی. لوگوں نے دیکھا، اس کو پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں نجد سے آ رہا ہوں، نجد وہاں سے آ رہا ہوں، مسافر ہوں. مجھے آنے کے بعد معلوم ہوا کہ اب تم لوگ کوئی اہم میٹنگ ہے، اس میں بیٹھنے کے لیے میں بھی آ گیا. ارے آئیے آئیے بلا کے لے گئے اور میٹنگ ہوئی. اب ان لوگوں نے پوچھا آپس میں کیا کرنا جی ان کو. کچھ لوگوں نے کہا ان کو قید کر دیں گے. اس زمانے میں قید ایسی ہوتی تھی، یا تو گھر میں بند کر دیا دروازہ ایسا، نہیں تو فرعون کی جیسی قید تھی، کنواں کھود کے اس میں اتار دینا. چڑھ نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں، کھانا ڈالے نہیں ڈالے مر جاؤ، مرنے تک ویسی جیل تھی. کہا ابلیس نے، وہ شیطان تھا جو بولا میں نجس سے آیا نا، وہ شیطان تھا، ابلیس تھا. نہیں جی، ان کے جو ساتھی ہیں نا، دروازہ توڑ کے پھوڑ کے ان کو نکال کے لے جائیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے جی. اور کچھ لوگوں نے کہا اچھا ان کو مکے سے نکال دیں کیا باہر. دوسری بستی میں کہا نہیں، یہ غلطی بھی کریں گے، ان کی بات ہر جگہ پھیلے گی اور لوگ ان پر ایمان لائیں گے، یہ بھی غلط ہے جی. کچھ لوگوں نے کہا قتل کر دیں ان کو. کہا ہاں جی یہ رائے ٹھیک ہے. اب جو بولے قتل کر دو ان کو، یہ بہت ٹھیک ہے. اب کیسے قتل کریں؟ قریش کے اندر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت تھی، ان کا خاندان تھا. کہا ایسا کرتے ہیں نا، ہر قبیلے کے ایک ایک نوجوان کو تیار کریں. 8 قبیلہ 10 قبیلہ مکے کے اندر، مدینے کے اندر قبیلے ہوتے تھے. اچھا ان کو تلوار دے کے کھڑا کر دیں. جب محمد سویرے نکلتے ہیں نا گھر سے، سارے لوگ مل کر ان کو قتل کر دیں. اب قریش کے لوگ کہیں گے کس نے قتل کیا، ہم اس کو قتل کریں گے. یہ 10 آدمی بولے پر ہم لوگ قتل کیے. اب کیا ہوگا؟ ایک آدمی کے بدلے 10 آدمی کو کیسے قتل کرتے؟ اتنے خاندان کی دشمنی. کیا مانگیں گے؟ 100 اونٹ مانگیں گے، دے ڈالیں گے. کہا یہ بہت اچھا ہے جی. سفر کی 26 یا 27 تاریخ تھی سفر کی، اور سپٹمبر کی کوئی تاریخ تھی 622 عیسوی. اور یہ میں نے کہا سفر کی 26 یا 27 تاریخ تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد 13واں سال تھا. ابھی لوگ تیار ہو گئے جی. اللہ کو تعالیٰ نے فوراً محمد کو بتا دیا ان لوگوں کی ایسی سازش ہے، لہٰذا تم کو ان سے خبردار رہنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینہ پہلے جب ابو بکر کو بتائے تھے شاید تم میرے ساتھ ہجرت کرو گے، اسی وقت حضرت ابو بکر نے 2 اونٹنیاں خریدی، کھلا پلا کر اس کو تازہ رکھتے تھے. ہم کو مدینے جانا ہے، بیچ میں اونٹنی تھک نہ جائے. اچھا دوپہر کے وقت اللہ کے رسول اپنے گھر سے نکل کے ابو بکر کے گھر کو گئے. مکے میں اس وقت دوپہر کے بعد کچھ نکلتے نہیں تھے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہتے تھے نا. جا کر اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر یہاں کوئی ہو
ان کو دور کر دو، بات کرنا ہے. کہ اللہ کے رسول کوئی نہیں ہے، آپ بات کیجئے، آپ کی بات کہیں نہیں. ان کے والد وغیرہ دور تھے. اللہ کے رسول نے کہا اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دیجیے ہجرت کی، آج نکلنا ہے ہم کو، یعنی صبح میں، کل صبح نکلنا ہے. حضرت ابو بکر رونے لگے، خوشی سے اتنی خوشی ہوئی، رونے لگے. موقع مل گیا اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول کی صحبت میں ہجرت کرنا ہے. بہت خوش ہو گئے جی. اللہ کے رسول آئے گھر کو. رات میں حضرت علی سے کہا تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری چادر اوڑھ لو. اب یہ رات میں پورے لوگ آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے گھیرا کر لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند گھنٹوں کے بعد نکل کر گھر سے گئے. یہ پورے لوگ ہیں نا، کسی کو خبر بھی ہوئی نہیں. اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک مٹھی مٹی لے کر شاہت الوجوہ ایسا کہ اللہ کے رسول نے مارا، سب کے آنکھوں میں مٹی کے گر گئی، آنکھ پوچھنے لگے، نکل کر گئے. سیدھا حضرت ابو بکر کے پاس گئے، وہاں تیار تھے حضرت ابو بکر بھی. فوراً کہا چلو چلیں گے. اب یہ لوگ سویرے اٹھ کر دیکھے، آئے نہیں، نکلے نہیں. کسی نے پوچھا بھی اجی تم کیوں یہاں ہو؟ کہا محمد کو قتل کرنے کے لیے. وہ چلے گئے جی. واللہ عالم یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں ہے. حضرت ابو بکر سے کہا چلو ابھی ہم چلیں گے. 7.5 کلومیٹر 5 میل حضرت ابو بکر بھی اللہ کے رسول بھی چل کر گئے. اونٹ پر جاتے، لوگوں کو معلوم ہوتا اور پہچان لیتے اونٹ کہاں جاتا ہے، اس کے نشانات ہوتے، کچھ بھی ہوتے نا. چل کر گئے 7.5 کلومیٹر چل کر گئے. اور اللہ کے رسول چلتے تھے، حضرت ابو بکر بھی چلتے تھے. 2 سال کا فرق. اللہ کے رسول 2 سال بڑے تھے، حضرت ابو بکر صدیق 2 سال چھوٹے تھے. اب اس وقت تقریباً اللہ کے رسول کی عمر 53-50 پر 3 سال ہو گئی ہے. حضرت ابو بکر کی 51-50 پر 1 سال ہے. گئے پہاڑ آیا، پہاڑ پر چڑھنے کے بعد یہ غار تھا. اللہ کے رسول نے کہا اسی غار میں رہیں گے جی. اس کو غار ثور کہتے تھے. یہ غار ہیرا ہے جہاں اللہ کے رسول کو نبوت ملی. ہجرت کے وقت اللہ کے رسول جہاں تھے اس کو غار ثور کہتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول نہیں، پہلے میں جا کر غار کے اندر دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی جانور ہو، کوئی بھیڑیا ہو، کوئی بچھو سانپ ہو، سب میں صاف کر کے آتا ہوں. کتنی محبت تھی ابو بکر صدیق کے دل میں اللہ کے رسول کی، کتنی عزت تھی، کتنا احترام تھا. ہم مر جائیں کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول زندہ رہیں، اللہ کے رسول زندہ رہیں. کتنی محبت تھی جی. کتنے صحابہ نے اللہ کے رسول کے لیے اپنی جان دے دی. غزوہ احد کے اندر 6 مہاجرین، ایک کے بعد 6 انصار، ایک کے بعد کٹ کر گر گئے اللہ کے رسول کو بچانے کے لیے. کوئی بھی تیر مارے گا اللہ کے رسول کا تو میرے پیٹھ کے پاس آپ کھڑے ہو جائیے. اللہ کے رسول وہ تیر کھا کر مر جاتے، دوسرے انصاری کھڑے ہوتے. 6 انصاری نے اپنی جان دی اللہ کے رسول کی جان بچانے کے لیے. ابو بکر صدیق اندر گئے، کچھ بھی ان کو تھا، زمین میں سب کئی سوراخ تھے، تھوڑے پتھر اٹھا کے وہ سب بند کرے. اور سب بعض جگہ تو ایسے ہوا اپنا کپڑا بھی پھاڑ کے اس کو جو گاٹھی بنا کے اس کو بھی داخل کر دیے. اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول اب آئیے. اللہ کے رسول گئے اطمینان سے جا کے اس غار کے اندر. حضرت ابو بکر صدیق بھی اور حضرت اللہ کے رسول بھی اس غار میں 3 دن تھے. اب یہ لوگ تو پریشان ہوئے، کہاں گئے، کدھر گئے. اعلان کر دیا جو بھی محمد کو بھی ابو بکر کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائیں گے 200 اونٹ، ایک آدمی کو، ایک آدمی کے بدلے 100 اونٹ، 200 اونٹ ملیں گے. ادھر ادھر سب لوگ پھیل گئے جی، تلاش کرتے ادھر ادھر یہاں وہاں، کہیں سراغ نہیں ملتا ہے.
بعض روایتوں سے ایسے معلوم ہوتا ہے ایک آدمی پہاڑ کے اوپر بھی چڑھا، وہ شاید تھوڑا سا سوراخ تھا اس میں، وہاں کھڑا ہوا، اللہ کے رسول سے ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول یہاں آ گئے، نیچے دیکھا تو ہم لوگ نظر آ جائیں گے نا، اللہ کے رسول آجی اطمینان رکھو، اللہ جو ہے ہماری حفاظت کرے گا، وہ اندر بھی آئے نہیں، کچھ بھی نہیں، چلے گیا وہ بھی۔ اس طرح وہ لوگ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن، وہ کیا کرتے، رات میں جاتے چھپ چھپا کے، کھانا وغیرہ دے کے، مکے میں کیا سب بات کر رہے ہیں سب ان کو بتاتے ہیں، اور آہستہ سے نکل کر آ جاتے۔ حضرت ابو بکر کے صدیق کے غلام تھے عامر بن فہیرہ، عامر بن فہیرہ ان کے غلام تھے۔ وہ کیا کرتے، بکریاں لے جاتے، جب سارے لوگ بکریاں چرا کے واپس چلے جاتے، اسی راستے میں جا کر بکریاں ایک دو بکری کا دودھ نکال کے پلا کے وہ بھی آ جاتے۔ اس طرح اللہ کے رسول تھے۔ یہ سب کتنی حکمت تھی اور کتنی محنت تھی، اور اللہ کا کتنا بڑا امتحان تھا جی۔ اس طرح وہ تھے، 3 دن اسی طرح تھے۔ ابو بکر صدیق نے یہ کافر سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم کو مدینے پہنچانا مکے سے، تمہارے پیسے ہم دے دیں گے۔ کافر عبداللہ بن اریقط اس کا نام تھا، عبداللہ بن اریقط اس کا نام تھا، بہت ماہر، پورے راستے معلوم، مکے سے مدینے کو کون سا راستہ جاتا، کون سا راستہ اسے طے کرے۔ 3 دن ہونے کے بعد وہ اونٹنی لے کر غار کے پاس آیا۔ اب یہ 3 دن ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسماء، ایک مرتبہ وہ کھانا بھیجنے کے لیے کپڑا نہیں ملا، اپنی اوڑھنی پھاڑ کے آدھی اس میں کھانا بن کر کے بھیجے۔ اس لیے اسماء رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں ذات النطاقین، اوڑھنی کے 2 ٹکڑے کرنے والی۔ کیسے کیسے تھے جی۔ اس کے بعد 3 دن گزر گئے، جا کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے عبد الرحمن نے کہا اب مایوس ہو گئے، کافر لوگ مایوس ہو گئے کہ سب کہیں چھوٹ کر چلے گئے، اب تلاش کرنا بند کر دیے ہیں۔ اتنا ہوا جی، پھر اس کا سفر شروع ہوتا ہے مدینے کا غار ثور سے۔ انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیوستہ کر دے۔ جو قربانی اللہ کے رسول نے صحابہ نے دی، اس کی قدر کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی ایسا کوئی امتحان آیا تو اللہ تعالیٰ ہماری جان، ہمارا مال اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی ہم کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیل ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سال کے مہینوں کی گنتی اللہ نے 12 مقرر کی ہے، ان میں 4 مہینے بڑے عزت و احترام کے ہیں، ایک تو ذوالقعدہ، دوسرا ذوالحجہ اور تیسرا محرم، چوتھا رجب جو مہینہ بھی ہے اس کو کہتے ہیں رجب کا مہینہ۔ اس مہینے کو بڑی عزت و احترام کا مہینہ قرار دیا۔ گناہوں سے، چھوٹے گناہوں سے بھی دور رہو، نیکی کا کام زیادہ کرو، خوب صدقہ کرو، خیرات کرو، کچھ بھی کرو، نیکی کا کام زیادہ کرو، برائی سے بہت دور رہو۔ ایسے ہوا تو رجب کا مہینہ عزت و احترام کا ہے۔ جاہلیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بکرا کاٹتے تھے، رجب میں لوگوں کو کھلاتے تھے اور اس کا کہتے تھے رجبیہ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس کو ختم کر دیا کہ رجب میں بکرا وغیرہ نہیں کاٹا جاتا۔ اب کیا کرتے لوگ، بہت ساری بدعتیں ایجاد کیے۔ ایک بدعت تو یہ ہے
رجب کے پہلے جمعے کی رات کو 12 رکعت نماز پڑھنا 6 سلام کے ساتھ. ہر رکعت میں 1 مرتبہ قل هو اللہ اور 3 مرتبہ انا انزلناہ پڑھنا. بالکل جھوٹی بات ہے، کسی حدیث میں نہیں آیا، کوئی بھی ایسے نہیں کیے. یہ ہوا. دوسرا کہتے ہیں رجب کی 22 تاریخ کو پوری رات نماز پڑھنا. وہ شب قدر کی طرح ہے، وہ پوری رات صلاۃ الرغائب کہتے ہیں کہ صاحب بہت نیکیاں ملیں گی. 22 رجب کو. 27 رجب کو روزہ بھی رکھنا، صدقہ خیرات، تہجد بھی پڑھنا. سب پوری جھوٹی حدیث ہے، ایک حدیث میں بھی ایسی کوئی بات نہیں آئی. لہذا رجب کی بدعتیں. 22 رجب کو کنڈے نئے نئے جو ہوتے ہیں کمار کے پاس لا کر حلوہ پوری سب پکا کے غریبوں کو کھلاتے، اس کو بولتے رجب کے کنڈے بولتے اس کو. ایسا کیا قصہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے. 27 رجب کو شاید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اس خوشی میں یہ مناتے، واللہ عالم. ایسا رجب کی بدعتوں سے بچنا چاہیے. عورتیں ہیں نا بہت غلط عقیدے کی رہتی ہیں، کہتی ہیں کہ صاحب مشہور ہے کہ یہ گھر میں کوئی عورت جھاڑو دیتی تھی، وہ اس کا جو شوہر تھا لکڑی کاٹ کے بیچتا تھا. آخر میں کسی نے اس سے کہا تم بہت بڑے مالدار بنو گے. ایسے اس نے کہا، اور اگر مالدار نہیں بنے تو پھر مجھے جو چاہے کرو. جعفر صادق نے کہا یہ. پھر اس کا تو عورت جھاڑو دیتے دیتے پیسے جمع کری. اس کا دیے گھر والی کمزور ہو گئی اور سب پیسے کم ہو گئے. وہ آدمی اس کا گھر خرید لیا. جعفر صادق بتائے تھے تو بہت مالدار بنیں گے. 27 رجب کو 22 رجب کو کھلائے پلائے جعفر صادق کی فاتحہ دینا. خبردار عورتیں یہ کام مت کرو، بہت بڑا گناہ کا کام ہے، بہت بڑی بدعت ہے. رجب میں کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے سوائے اس کے کہ رمضان کا یہ رجب کا مہینہ عزت و احترام کا مہینہ ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے. اللہم صلی